خرم صاحب، بلاول صاحب نے کل کہا کہ جو حکومت ہے اس کا کام آگ لگانا نہیں آگ بجھانا ہے، لیکن خواجہ صاحب جو اتنی طیش میں ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ جی اس طیش کی وجہ تو بڑی واضح ہے کہ سنجانی میں جو تقاریر ہوئی اس میں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے دھمکیاں دی گئیں، تشدد کو ابھارا گیا، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کہتے ہیں انگریزی میں، اور کہاں ابھارا گیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ ایک جتھا لے کر اڈیالہ جیل توڑیں گے، یہ دوسرے صوبے کی جیل ہے، اور وہاں سے اپنے لیڈر کو وہ آزاد کرائیں گے، نمبر 1۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ لاہور پر لشکر کشی کریں گے، اور انہوں نے لاہور کی خاتون وزیر اعلیٰ کو بڑے نازیبا کلمات ادا کیے۔ پھر انہوں نے پاکستان کی خواتین صحافیوں کے بارے میں بےہودہ کلمات ادا کیے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر پاکستان کی افواج کو دھمکی دی۔ تو لہذا ایک بڑی سنجیدہ، یہ صرف سنجانی میں اب یہ کہہ سکتے سیاسی تقریر تھی، تو لہذا کیا ہو گیا، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، دیکھیں عام ایک کوئی ایم این اے جس کے پاس اس صوبے کی پولیس ہے، وہ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیاسی بیان تھا، لیکن جو صوبے کا وزیر اعلیٰ اس قسم کے تشدد کی دھمکیاں دے گا اس جماعت کی طرف سے جو 9 مئی کر چکی ہے، جو 126 دن اسلام آباد میں پاکستان ٹیلی ویژن اور پارلیمنٹ کے پر حملہ آور ہو چکے ہیں، تو اسے سنجیدگی سے لینا پڑے گا۔ دیٹ سیڈ، اب اگر جو ہے ہم ایک ایسے جگہ پر پہنچے ہیں جہاں یہ کمیٹی بیٹھی ہے، تو اس کمیٹی کا بہترین نتیجہ یہ ہو سکتا ہے، تمام جو سابق ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے، کہ ایک تو نمبر 1 دوبارہ سے اس کا اعادہ کیا جائے کہ پارلیمان کی جو باؤنڈز ہیں ان کو، اس سے پہلے اگر میں یاد کرا دوں آپ کے ناظرین کو، پی ٹی آئی نے 31 اگست 2014 کو تاراج کیا تھا جب وہ جنگلہ توڑ کر اندر آئے تھے، تو لہذا اس کے بعد اب پولیس نے کیا ہے، تو لہذا یہ جو لوگ شور مچانے والے ہیں یہ خود کئی ہفتے پھر پارلیمان کے لان میں اپنے ٹینٹ لگا کر بیٹھے رہے تھے بغیر کسی اجازت کے، تو پارلیمان کا تقدس پہلی دفعہ پامال نہیں ہوا، خود یہ بھی کر چکے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں سبق سیکھنا ہے وہ یہی ہے کہ تمام جماعتیں پر اس پر دستخط کریں کہ ہم پارلیمان کی جو باؤنڈز ہیں ہم اس کا تقدس بحال رکھیں گے، اور دوسرا جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ میں خود اس کا عینی شاہد ہوں، کہ اسپیکر کی یہ ثوابدید نہیں ہونی چاہیے کہ اگر 4 لوگ پکڑے ہوئے تو ان میں سے 2 کا پروڈکشن آرڈر ہو جائے اور 2 کا نہ ہو۔ اسپیکر کی طرف سے آٹومیٹک ہونا چاہیے کہ اگر کوئی رکن پارلیمان گرفتار ہوا ہے تو اس کو ایز اے روٹین اور ایز اے رائٹ اس کو پروڈکشن آرڈر پروڈیوس کر کے اس کو اس ایوان میں کاروائی میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ خرم صاحب، ایک تو یہ جو اسپیکر والا ہے یہ تو ظاہر ہے آپ ترمیم کریں گے، رولز آف بزنس جو ہیں اس کے مطابق آئندہ کے لیے پابند کر دیں۔ ابھی تو یہی ہے نا کہ جو درخواست دے گا اس کے پروڈکشن آرڈر، اور آج اسد قیصر صاحب نے کہا کہ جس کی درخواست آئی ایک بھی میں نے ریجیکٹ نہیں کی، میں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے۔ یہ تو خیر دوسرا پہلو ہے۔ یہ جو تقریریں ہیں، جو گفتگو ہے، جو کچھ بھی ہے، کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ پولیس کو یہ حق مل گیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے ارکان کو گرفتار کر سکے؟ یہ کمیٹی جو بیٹھی ہے جس سے خواجہ صاحب نے واک آؤٹ کیا ہے، یہ تو اس معاملے پر بیٹھی ہے، سنجانی کے معاملے پر تو نہیں بیٹھی۔ جی یہ درست ہے، اور یہ دونوں علیحدہ علیحدہ معاملات ہیں، لیکن ماحول ایسا بن گیا ہے جس میں میں پھر کہوں گا کہ تشدد اکسانا اور پاکستان کے آئین کے اندر جو آپ کے پاس اور میرے پاس اظہار رائے کی آزادی ہے، اس پر کچھ قدغنیں ہیں، ان قدغنوں کو بھی توڑا گیا اس نے۔ تو لہٰذا جب ایسے ایشوز ہوں گے اور ماحول ایسا بنے گا، دیٹ سیٹ حکومت کی بہرحال ایک حتمی ذمہ داری ہے کہ وہ پارلیمان کی باؤنڈز کو کا جو تقدس ہے وہ قائم رکھے، چاہے ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے ماضی میں اس تقدس کو قائم نہیں رکھا۔ یہی فرق ہونا چاہیے، اور اسی لیے ایاز صادق صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بہت ٹالرنس کا مظاہرہ کیا ہے، اور ضروری ہے کہ چاہے ہمارے سامنے ایک فاشسٹ جماعت ہے پی ٹی آئی کی صورت میں، لیکن ان کے بھی جو جمہوری حقوق ہیں ان کا پارلیمان کی حد تک ہمیں ضرور تقدس قائم ہے۔ صحیح ہے۔ نہیں، جو ایاز صادق صاحب ہیں ان کی تو اپنی اتھارٹی اور ریٹ جو ہے ایروڈ ہوئی ہے ان کی، تو یعنی آئی جی اسلام آباد یہ کہتے ہیں ہم نے تو ان کی مرضی سے سب کچھ کیا ہے، تو وہ صرف کوئی مہربانی نہیں کر رہے، انہوں نے اپنی اتھارٹی بھی قائم رکھنی ہے۔ جی دیکھیے، اسپیکر چونکہ ہم نے
اسد کیسر صاحب کا پورا دور میں کہہ سکتا ہوں میرے اوپر سے گزرا ہے. ایسے اسپیکر بھی آئے ہیں اسد کیسر صاحب جن کی موجودگی میں حکومت وقت نے ان کے وزراء نے ڈیسکوں پر چڑھ کر اپوزیشن کو بجٹ کی بھاری کتابیں ماری اور وہ دیکھتے رہے. میری خود گردن پر ایک ایسی کتاب لگی تھی اس دن غالباً جون 2021 میں. پتہ نہیں میرے حقوق کہاں تھے اور تقدس کہاں گیا. وہ ہم سب لوگ جن کو وہ کتابیں لگیں حکومت کے وزراء نے ماری. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ جب وہ کتابیں چل رہی تھیں تو آج کے جو وزیر اعلیٰ قابل پختونخوا ہیں وہ بطور وفاقی وزیر شہباز شریف اپوزیشن لیڈر سے چند قدم کھڑے ہو کر ان کو بہت ہی بےہودہ زبان پہ جو ہے دان کر رہے تھے. تو یہ سب ہم نے دیکھا ہے. اس وقت ہمارے حقوق ظاہر نہیں تھے, لیکن ابھی بھی فرض یہی ہے کہ اگر ماضی میں ایسا ہوا ہے تو اس مثال کو جھٹک کر ایک بہتر مثال قائم کی جائے. لیکن ایاز صادق صاحب کے سامنے جہاں وہ تمام پارلیمنٹیرینز کی کسٹوڈین ہے, لیکن پھر اتنا ہی فرض ہے کہ وہ جو رولز اور قوانین کی پابندی ہے اس پر بھی یقینی بنائے. اور وہ پھر اگر کوئی سخت ایکشن لیں تو پھر یہ نہ ہوگی جی دیکھیں یہ تو جمہوری حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. رولز ہیں وہ پھر رولز کی جو تقدس قائم کرنا ہے. اگر ہمیں اپنے تحفظ کے لیے رولز چاہیے تو پھر ہر شخص کے تحفظ کے لیے رولز چاہیے. ٹھیک ہے, آئینی ترمیم پہ ارشاد سے بات کر لیتے ہیں. خرم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون تو کانفیڈنٹ ہے کہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے متعلق بھی پر امید ہیں, کافی یقین ہے انہیں کہ وہ ساتھ دیں گے. لیکن آج جو مولانا نے اسمبلی میں کہا ہے وہ ایگزیکٹلی آپ کو دکھاتے بھی ہیں کہ انہیں کیا ہے, اور پھر اس کے بعد کیا یہ امید حقیقی ہے یا صرف امید ہی ہے کہ مولانا حکومت کا ساتھ دیں گے؟ سنیے. کیوں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہمارے لیے؟ ہم لگے ہوئے ہیں کہ صاحب ہمارے ہاں آئینی ترامیم کی جائیں. ہمارے ہاں ادارے اور اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں, اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہیں. ایکسٹینشن کا عمل اگر عدلیہ کے اندر ہے تب بھی غلط ہے, اگر سول بیوروکریسی کے اندر ہے تب بھی غلط ہے. جی خرم صاحب, یہ آپ نے سنا مولانا کو, تو کیا مولانا کی حمایت آئینی ترمیم کے لیے حاصل ہے حکومت کو؟ جی حکومت اپنی تگ و دو جاری رکھے ہے, اور جب حکومت کانفیڈنٹ ہوگی تو پھر جو پہلا قدم ہوتا ہے کسی بھی قانون سازی کے لیے کابینہ کا اجلاس بلا کر اس کی منظوری دے دی جائے گی. جب تک کابینہ کا اجلاس بلا کر منظوری نہیں دی جا سکتی تب تک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تگ و دو کا وقت ہے. تو مولانا سے گفتگو جاری ہے, دوسری جماعتوں سے بھی جاری ہے, اور سب جماعتوں کو دعوت دی جائے گی جب یہ ایک دفعہ قانون پارلیمان میں پیش ہوتا ہے کہ وہ اس ترمیم کی جو مجوزہ ترمیم ابھی پیاس آئیاں ہیں اس کی حمایت کریں. تو سب کی حمایت درکار ہوگی اور اس میں جو لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے, لیکن حکومت اس معاملے میں پہلے سے زیادہ مثبت